السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کے پاک اور پیارے نام کے ساتھ ہم آج کے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت وہ دروازے ہمارے اوپر کھول دے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ رب العزت اپنی قربت، اپنی معرفت، اپنی ولایت جو ہے ہمارے لیے آسان کر دے۔ ہم اس میں کوئی بڑے مقامات حاصل کرنے کی کیا امید رکھیں گے؟ فقط امید یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں نے زندگی کیسے گزاری، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اندازہ ہو کہ ہم ایک ایسے ٹریڈیشن کا حصہ ہیں کہ الحمدللہ جس نے ایسے بڑے بڑے قیمتی ہیرے پیدا کیے کہ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کیا اس سفر کے اندر، اس راستے کے اندر جو ان کو پیش آئیں، کہ چلو لطف منزل نہ صحیح خواہش منزل ہی صحیح، کہ انسان اس چیز کی کیا امید رکھے کہ بھئی ہمیں جو ہے یہ راستوں پہ ہم چلیں، لیکن کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا تو مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے یہ کیفیات، یہ باتیں، یہ چیزیں اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دیں۔ اور سب سے بڑی خواہش تو ہمیشہ سے یہی ہے اور یہی رہے گی کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی صف میں جمع فرما دیں۔ تو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اے رب کریم ہم سب کو بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی صف میں کھڑا کر دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا، آج ہم اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کر دیں گے، اس کو آگے چلیں گے۔ آج جس چیپٹر کا ہم آغاز کریں گے وہ اخلاق ہے، یعنی انسان کے ایٹیکیٹس۔ یہ ایک اوور آرچنگ تھیم ہوتا ہے۔ اوور آرچنگ تھیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ انسان کی زندگی کے بہت سارے حصوں کو اس نے محیط میں لیا ہوتا ہے۔ مثلا جب تک تو انسان خاموش رہتا ہے یا دور سے کسی کو دیکھتا ہے، تب تک اس کا ظاہری حسن، اس کا ظاہری جو خوبصورتی ہوتی ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، اس سے اثر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان قریب آ جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات شروع ہو جاتے ہیں یا وہ اپنی زبان کھولتا ہے، تو اب جو ہے نا وہ اخلاق کی خوبصورتی، اخلاق کا حسن جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے۔ اور اس میں تو کوئی شک ہے نہیں کہ اخلاق سے بڑی تلوار کوئی نہیں، کہ وہ کام جو انسان کسی اور طریقے سے نہ کر سکے یا کروا سکے، وہ انسان اپنے اخلاق کے تھرو جو ہے نا وہ ضرور کروا دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خلق عظیم کے اوپر، اس مرتبے کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو فائز کیا کہ بہترین اخلاق والے تھے۔ اچھا، اس سے صرف کمیونیکیشن سکلز ہی مراد نہیں ہوتا، یعنی صرف یہ نہیں کہ انسان کیا کہتا ہے اور کیسے کہتا ہے۔ ہاں یقیناً وہ اس کا حصہ ضرور ہے، لیکن صرف
بات چیت ہی اس کے اوپر اس کو کمپلیٹ نہیں کر دیتی. انسان کہتا ہے نا کہ بس وہ تو بہت میٹھی بات کرنے والا، اس نے تو بہت شائستگی سے بات چیت کی. جی، کمیونیکیشن اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن کمیونیکیشن اخلاقیات کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ جو چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے اندر پھر آگے 10 حصے ہیں، جیسے کہ پچھلے پریویس چیپٹرز میں تھے. آج ہم انشاءاللہ تعالی جو بات کریں گے وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے صبر. یعنی انسان کا جو صبر ہے، یا جو کانسیپٹ آف صبر ہے، اس کا اخلاقی انسان کی جو ایک وجود ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ صبر کریں، اور جو آپ کا صبر ہے، جو آپ کا صبر ہے، یہ اللہ رب العزت ہی کے تھرو ہے. اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بھی الحمدللہ چونکہ اتنی زندگی گزار چکے اور اتنی دفعہ صبر کرنا پڑا، تو یہ ایک بائی نیچر ہی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت نے ایک قوت رکھی ہوتی ہے. ہمارے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتوں کو برداشت کر سکے، انڈیور کر سکے، جو کہ اس کے مزاج کے خلاف ہے، یعنی جو مزاج کو اس کو بری لگتی ہے، کوئی مشکل ہو یا کوئی ناپسندیدہ چیز ہو. کیونکہ ناپسندیدہ چیز کو بھی برداشت کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بھی انسان کے صبر میں شامل ہوتا ہے، چاہے اس میں مشکل ہو یا نہ ہو. اور اس کے بعد اپنی لسان کو، اپنی زبان کو کس چیز سے بچانا؟ شکوے شکایات سے بچانا. اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ صبر ہے کہ طبیعت کے خلاف بات ہو گئی، زندگی میں کوئی مشکل آ گئی، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی انسان اپنا سینہ کھول دے، دل بڑا کر دے، اور انسان کوشش کرے کہ اس کی زبان جو ہے باوجود سب کچھ نفس کے خلاف ہونے کے بھی شکایت نہ کرے، شکوہ نہ کرے. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ کافی کمپریہنسو اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کے اندر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کسی چیز کے اندر پرسیویئر کرے. پرسیویئر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ثابت قدمی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ لگا جائے، چاہے کہ اس چیز میں اس کے لیے مشکل ہو. کہتے ہیں نا نفس کو صبر کرو، قرآن کریم کی آیت پہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ اپنے نفس کو صبر دو. یعنی یہاں پر ہے کہ بھئی اپنے نفس کو روکو کسی چیز سے، یا کوئی کام کرو چاہے وہ کام تمہیں پسند نہیں. مثلا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو نماز کے لیے کہا جائے، ابھی اس کو نماز کی لذت کا تو نہیں پتا، تو وہ نفس کو مجبور کر کے کرنا پڑتا ہے، نفس کے اوپر صبر دینا پڑتا ہے. اور انسان کے اندر صبر نہ ہو تو پھر اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک قسم کا انٹالرنس آ جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا. کہتے ہیں برداشت کی قوت ختم، باتوں کو برداشت نہیں کرتا، معاملات کو برداشت نہیں کرتا، کوئی خلاف مزاج بات ہو جائے اس کو برداشت نہیں کرتا، فرسٹریٹ ہوتا ہے. بات بات پہ انسان فرسٹریشن کا اظہار جو کرتا ہے، ایک اس کے اندر ایک لیتھارجی سی آ جاتی ہے. لیتھارجی کیا مطلب؟ کہ کمزوری سی محسوس اس کو ہوتی ہے، ویکنس سی اس کو محسوس ہوتی ہے، جلد باز انسان ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ ثابت قدم انسان کو رہنا چاہیے، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ جب انسان جلد باز ہوتا ہے اور جلدی جلدی کام کرنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے. اور اسی سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر ایک انزائٹی کی کیفیت کا ہر وقت ہونا، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کیفیت ہے نا صبر کی، وہ انسان کے اندر ختم ہو چکی ہوتی ہے، ختم ہو رہی ہوتی ہے، یا اس نے سیکھا نہیں ہوتا کہ اپنے اندر اس چیز کو کیسے پیدا کرنا. اور ہاں یاد رکھیں، یہ جو عام ہوتا ہے نا،
جس کو عام انسان کہتے ہیں، عام مسلمان کہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل مقام ہے حاصل کرنا۔ کچھ نفوس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ چیز زیادہ دے دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ شریف النفس لوگ ہوتے ہیں، تو ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت زیادہ اس نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ لیکن عام جو ویسے انسان جس کو عامی کہا جائے گا، اس کے لیے ایک بڑا مشکل سا مقام ہے اس کو حاصل کرنا۔ اور وہ لوگ جو محبت کے راستے کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ بالکل بھی جیسے ایک ایلین ہو چکے ہوتے ہیں اس چیز سے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت اور عشق وہ تو بائی ڈیفینیشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان اپنا بالکل تفویض کر چکا ہوتا ہے، تو اب وہ ہر چیز، چاہے لطف ہو چاہے قہر ہو، وہ انسان یعنی کہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر صبر کیا ہوا؟ صبر تو ہوتا ہے نا جو نفس کے خلاف ایک چیز مشکل آ جائے۔ اگر انسان محبت کا دعوے دار بھی ہو اور اس کے باوجود یعنی کہ محبوب کی طرف سے حالات کو قبول نہ کرتے والا ہو، تو محبت پہ ابھی جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت اور عشق کے راستے کے اندر ایک رضا کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ذرا اس پہ غور تو کریں کہ سر تسلیم خم ہے کہ بس جھکا ہوا ہے، یعنی محبت سر کو جھکا دیا کرتی ہے، جو وہ مزاج یار میں آئے، یعنی جو میرا یار میرے ساتھ جو کچھ کرے۔ اب انسان کا زبان شکوہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ دل میں وہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ دل کے اندر تو کیفیت تب پیدا ہوگی نا کہ جب نفس سے محبت ہوگی، نفس غالب ہوگا، جب میں ہی ختم ہو گئی۔ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے تھے، there is no I, there is only he، کہ میں تو ہوں ہی نہیں، بس وہ ہی وہ، یعنی تو ہی تو۔ تو جب ایسی کیفیت ہوتی ہے، رضا کی کیفیت ہوتی ہے، اور اپنا جو نفس جو ہوتا ہے اس کو بالکل انسان ڈس ریگارڈ کر چکا ہوتا ہے، یا جس کو کہتے ہیں کہ فنا ہو چکا ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر اس کیفیت کی یعنی کہ ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اب وہ ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ طریق توحید جس کو کہا گیا، توحید کا جو رستہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک عشق کا رستہ ہے، اس میں تو اس کیفیت سے ایک وحشت سی ہوتی ہے، اور ایک محبت کا رستہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا یعنی کہ یہ کیفیت ہی شاید بری لگتی ہو۔ کیوں بری لگتی ہو؟ کیوں اس کے اندر انسان کے اندر یہ ایک یعنی کہ کراہت والی کیفیت آ جاتی ہے؟ بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان توحید کے اوپر جب ہوتا ہے تو پھر بس باقی کچھ رہا جو نہیں، یعنی توحید خالص ایسی ہے کہ سب صفات اور ہر چیز اپنے محبوب کی طرف انسان منسوب کر دیتا ہے۔ تو جب کچھ رہا نہیں، جب ہر چیز کی نفی کر دی، کہتے ہیں نا عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا۔ جب سب کچھ جل چکا ہوتا ہے اور تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، پھر دیکھیے بات اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ، باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ تو پھر یہ ایسی کیفیت انسان کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کا یہ نہیں ہے مطلب کہ صبر یا انسان جو ہے ایک تفویض کی کیفیت ہو تو اس کے اندر اب کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ نہیں، انسان تو بہرحال انسان رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے اوپر جب تکالیف بھی ہوئیں تو الحمدللہ وہ ایسے حالات بھی اوپر تھے کہ ان کا جو آگے ری ایکشن تھا، انسان بس اس کو دیکھ کے حیرانی ہوتا ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے یعنی کہ ہم اگر کوئی چیز ہم لوز کریں تو نیچرل ہے کہ انسان کو کوئی نہ کوئی غم ہوگا، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کسی کا کوئی اور فوت ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ بھئی آپ کے جانے سے ہمارا دل جو ہے مغموم ہے، دل کے اندر غم کی کیفیت ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے کہ یعنی کہ صبر کا معاملہ کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ جس چیز سے راضی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ صبر کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم صبر کی کیفیت اپنے اوپر طاری رکھیں۔ اب اس میں بہت سارے سوالات ہو جاتے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہوں گے کہ بھئی شوہر نے ایسا کیا تو کیا کریں، اور ساس نے ایسا کیا تو کیا کہیں، اور فلاں نے ایسا کیا تو کیا کہیں، فلاں نے، تو وہ اب انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو کس حد تک برداشت کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر نفس ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ہر نفس کے اندر کیپیسٹی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا، آپ ایسے اس کو دیکھیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے عشق و محبت کے اندر اتنا ڈوب چکا ہو، تو کبھی کبھار وہ مٹھاس ایسی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی کرواہٹ محسوس نہیں ہوتی، یعنی زبان کے اوپر مٹھاس اگر اتنی زیادہ ہو جائے، ایک انسان کی زبان پہ شہد کی ایک لیئر اگر جم جائے، تو آپ جتنا مرضی کڑوی چیز اس کے اوپر رکھتے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو عطا کیا ہوتا ہے اس معاملے میں اپنے تعلق کی وجہ سے کہ اب ان کو پھر کوئی اور چیز محسوس نہیں ہوتی۔ اس میں آپ کو دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے کہ وہ ان کے اوپر ایک زندگی کا بہت لمبا عرصہ بیماری کی حالت میں گزرا، آپ کو ان کی سٹوری کا تو پتہ ہی ہے۔ تو اتنا لمبا عرصہ جو کہ دنوں پر نہ ہو، ہفتوں پر نہ ہو، مہینوں پر نہ ہو، بلکہ سالوں پہ ہو، اور تکلیف دہ بیماری کو سہنا، اور اس چیز کو سہنا کہ بال بچے سب کے سب چلے گئے ہوں، اور رزق روٹی سب کے سب لے گئے ہو، تو جو ایک اپیرنٹ چیز انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ سب کے سب ختم ہو چکی ہو، تو اس کے باوجود اس چیز کو برداشت کرنا، اور جیسے کچھ جگہ پہ لکھا ہے کہ ان کے اوپر ایک سبحان اللہ وجد کی کیفیت ہوتی تھی، کیوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے روزانہ پوچھا کرتے تھے کہ بھئی آپ کیسے ہیں، تو وہ شہد کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لیئر سی چڑھ جاتی تھی، وہ تو پورے وجدان پہ اس شہد کی لیئر کا چڑھ جانا، پھر وہ کرواہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، اور جو صبر کرنے والا ہوتا ہے پھر وہ کیسا ہوتا ہے، نعم العبد، نعم العبد، یعنی کتنی خوبصورت تعریف ہے کہ کتنا اچھا بندہ ہے، یعنی کہ بندگی کا جو سلیقہ سیکھ چکا ہو اسی کے بارے میں ایسا کہا جا سکتا ہے، what an excellent person کہتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ لفظ پرسن نہیں، عبد۔ عبد آپ کو جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید کہا تھا کہ انسان کی ہماری زندگی میں سب سے بڑا مقام جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو ہمیں نصیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا ہے۔ تو دنیا میں نہیں کہتے کہ بھئی اس ملک کے اندر سب سے بڑا کیا جی آفس جی پریزیڈنٹ بن جانا یا فلاں جگہ کا بادشاہ بن جانا، ہم وہ کہتے ہیں جی اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور اللہ کا وہ بندہ کہ جس کو اللہ کہتے ہیں نعم العبد، کتنا ایکسلنٹ، کتنا اچھا بندہ، کیوں؟ انہ اواب، کہ وہ ہماری طرف جھکنے والا تھا، ہماری طرف واپس آنے والا، وہی اواب والی کیفیت جو ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ جو اپنے جسم کے ذریعے سے اور جو اپنے دل کے ذریعے سے قلب منیب والا ہو، اور جس کا جسم بھی جو ہے اللہ کی طرف جھکاؤ والا ہو، اللہ کی طرف واپس آنے والا ہو۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان چیزوں کو برداشت کرے، مشکلات کو برداشت کرے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ انسان سچائی کے راستے پر، نیکی کے راستے پر، تقوی کے راستے کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر انسان جو ہے استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، یہ بھی صبر کے اندر
شامل ہے، اور اس کے لیے بھی بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلیں یہ تھوڑا سا ہم نے اس کے اوپر بات کی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو صبر کی کیفیت ہے اس کے 3 درجات ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو یہ شیخ جو ہیں شیخ حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہر اسٹیشن کے بارے میں اس کو درجات کے ذریعے سے ہمیں بتاتے کہ عام طور پر یہ تھا کہ پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، یا کبھی کبھار کہ ایک عامی ہو یا خاص والا بندہ ہو یا اکثر خواص ہو تو وہ مختلف کیفیات اور حالات سے کیسے گزرتا ہے۔ تو اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے الصبر عن المعصیہ۔ اچھا، اس میں حیرانگی کی بات نہیں کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکے، اس کے بارے میں صبر کرے۔ اس میں صبر کرنے کی کیا بات ہے؟ کیونکہ گناہ کے اندر لذت ہوتی ہے، گناہ کے اندر لذت ہوتی ہے۔ اگر لذت نہ ہوتی تو ہمارا نفس کیوں چاہتا کہ ہم وہ کریں؟ تو یہ جو لذت ہمارے اوپر ایک جنون کی طرح طاری ہو جاتی ہے نا، کہ انسان پھر اندھا ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کدھر ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر یہ پاگل پنا نہ ہوتا، اگر یہ ایک نشے والی چیز نہ ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ بھئی جس بندے نے اللہ کا کلام پڑھا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہو وہ اس نشے کی وجہ سے گر جائے۔ لیکن آپ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ علم والے بھی گر جاتے ہیں، مدرسے والے بھی گر جاتے ہیں، مدرسے والیاں بھی گر جاتے ہیں، پڑھنے والے بھی گر جاتے ہیں، پڑھانے والے بھی گر جاتے ہیں، سننے والے بھی گر جاتے ہیں، سنانے والے بھی گر جاتے ہیں۔ تو یہ صبر کا پہلا درجہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکو۔ کس چیز سے؟ اپنے آپ کا جو قرآن و حدیث کے اندر وعید بتائی گئی اس کے اوپر اپنا حال پیدا کریں، کیونکہ صرف جنت یا جہنم کا تذکرہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ جنت ہمارے اندر ایک ذوق و شوق کا حال پیدا کرے اور جہنم ہمارے اندر ایک خوف کا، ایک خشیت کا حال پیدا کرے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ جیسے دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو ہم اگر مطالعہ کریں قرآن و حدیث کا، اس کے اندر دیکھیں کہ جو وعید آئی ہیں اس وعید کے اوپر، یعنی کہ جہنم کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، حشر کے بارے میں، دنیا میں جو گناہوں کے اثرات ہیں اس کے بارے میں، تو یہ ہمارے اندر ایک خوف کی کیفیت کو بیدار کر دے اور ہمیں روک لے ان کاموں سے کہ جس کے بارے میں ہم جنون کی حد تک اپنے نفس کے اندر لذت رکھتے ہیں۔ اور یہ کہ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ چیز ضروری ہے، ابقاء علی الایمان، بقا جو ہوتا ہے، اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے تو جیسے دیوار کے اوپر ہتھوڑا مارتے چلے جاؤ، پہلی دفعہ میں دیوار نہیں گرتی، آہستہ آہستہ چپ اوے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ بڑے بڑے جو پتھر ہوتے ہیں، پہاڑی پتھر، ان کو توڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جیسے ایک سیدھ کے اندر چھوٹے چھوٹے سے وہ نیل جو ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر وہ لوگ ہتھوڑا مارتے ہیں، پہلی دفعہ نہیں، کئی مرتبہ ان نیلز کے اوپر، جو کیل جس کو کہا جاتا ہے، کیلوں کے اوپر وہ ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، اوپر سے نیچے مارتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس حد تک اندر چلے جاتے ہیں کہ پورا جو بڑا پتھر ہے بالکل کلین 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان بھی اس طرح کبھی کبھار ٹوٹ جایا جاتا ہے کہ انسان اگر گناہوں کے اوپر اصرار کرے۔ تو یہ ایک پہلا درجہ ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ گناہوں سے رکے۔ اب یہ بات تو آپ لوگوں کو بتانی جیسے ایسا ہی ہے کہ جیسے یعنی کہ بالکل بیسک سی بات ہے کہ اس میں ظاہری گناہ بھی شامل ہے اور باطنی گناہ بھی شامل ہے، کہ انسان ظاہر میں بھی گناہ سے بچ جائے لیکن اس کا باطن جو ہے وہ بھی گناہوں سے کراہت کو محسوس کرے۔
تو پر اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایمان کا خطرہ، انسان جو ہے وہ حرام کے اندر گرنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، گناہوں سے جو بچنا ہے، صبر کی کیفیت یہ دو طرح سے ہے کہ ایک تو واقعی وعید کی وجہ سے خوف ہے، ایمان کے لالے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ حرام کا یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس کے بدلے مجھے کیا دنیا آخرت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر ایک حیا کی کیفیت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ صبر میں سے ہے کہ انسان کے اندر ایک حیا، جو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، کہ حیا کی کیفیت بھی غالب ہونی چاہیے کہ بھئی انسان سمجھے کہ بھئی میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میرے رب کو کیا چیز ناپسند ہے، اور اس کی وجہ سے انسان میں ایک شرم ہو، ایک حیا ہو کہ بھئی میں یہ کام نہ کروں۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، یعنی انسان میں اتنی حیا ہو کہ انسان کہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ میرے دل کی اندر جذبات کو دیکھتا ہے، میری آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے، اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا شکار نہ بناؤں۔ یہ بھی حیا کی کیفیت ہے نا، کہ انسان کو شرم آتی ہے، جیسے اپنے والدین کے سامنے کچھ باتیں کرتے ہو شرم آتی ہے، یا کسی کو جو بڑا سمجھتے ہیں اس کے سامنے انسان کچھ باتیں کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اوور آل کیفیت ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے دل کے حالات کو جاننے والا ہے، تو میں ایک شرم کا معاملہ کروں کہ میں یہ کام نہ کروں۔ اور یہ خوف سے ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کے اندر نیچرلی طور پر اس چیز کے اندر ایک حیا والی کیفیت ہو۔ اور ٹھیک ہے، چاہے خوف کو یوز کریں، چاہے حیا کو یوز کریں، یا دونوں کو یوز کریں۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر حیا کی کیفیت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کرے ہمارے اندر خوف کی کیفیت بھی ہو۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ڈرنے سے گھبرائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی کہ جن کے اندر جو ہے یہ ایک خاشعین، خشیت کی کیفیت تھی۔ یہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے نا، کہ ان کے اندر خاشعین کی سورہ انبیاء کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ نیکی کی طرف بڑھنے والے تھے اور وہ دعا کرنے والے تھے، کس وجہ سے؟ ان ہوپ یعنی رغبا و رحبا وکانوا لنا خاشعین، کہ وہ خاشعین یعنی لوگ تھے کہ ان کے اندر خوف کا تھا ایک معاملہ۔ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، حیا بھی اللہ نصیب کرے، خوف بھی اللہ نصیب کرے کہ انسان جو ہے گناہوں کے معاملے میں صبر کی کیفیت رکھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا درجہ جو ہے، درجہ ثانیہ، وہ کیا ہے کہ الصبر علی الطاعت۔ یہ اس کا اپوزٹ ہی سمجھ لیں ایک طرح سے، کہ ایک تو اپنے آپ کو کچھ لذات سے روکنا جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، اور اپنے اوپر کچھ بوجھ ڈالنا جس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ یہ میں بوجھ اس لیے کہہ رہا ہوں، شیخ کے الفاظ نہیں، اصل میں یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کا نفس نیچرلی طور پر عبادت سے گھبراتا ہے، بھاگتا ہے۔ اگر ایک نفس اس کو آپ کہیں کہ بھئی دن میں 5 مرتبہ کی بجائے 10 مرتبہ نماز پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، چارج بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، اس کے علاوہ جو ہے ایکسٹرا جتنی تم نوافل ہیں پڑھ سکتے تو پڑھو، تو کہنے کے تو بہت اچھا ہے، لیکن ایک عام نفس جو کہ انٹرینڈ، تربیت یافتہ نفس نہ ہو، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس پہ بوجھ پڑتا ہے۔ تو اپنے اوپر اس بوجھ کو برداشت کرنا، وزن کو برداشت کرنا، اور کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حفاظت کرنا۔ اس میں کنسسٹنسی کی بھی ضرورت ہے اور اپنی عبادت کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ اور اپنی عبادت کی پھر ایک حفاظت کیا کرنا؟ کیا حفاظت کرنا؟ کہ انسان کے اندر اخلاص رہے، اس چیز کی کہ وہ اخلاص کی رعایت کرتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ آج یا کل تو ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اور تیسرے دن اب لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو عبادت تو نہ رہی۔ تو انسان جو ہے دوام رکھے اپنی عبادت کے اندر،
اور رعایت رکھے اخلاص کے اوپر، اور اپنے علم کے ذریعے سے اس کو خوبصورت کرے، کیونکہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے عبادت بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر، انسان کا علم جو ہے وہ انسان کی عبادت کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، اور اگر انسان کا علم اس کی عبادت کے اندر نکھار پیدا نہیں کر رہا تو یا تو علم کے اندر نقص ہے یا انسان کی عبادت کے اندر نقص ہے، کیونکہ علم ہی کے ذریعے معرفت کے دروازے زیادہ کھل جاتے ہیں، یعنی کہ وہ شرط تو نہیں ہے لیکن یقیناً دروازے زیادہ کھل جاتے ہیں کہ جو انسان اپنے اندر علم کی کیفیت کو غالب رکھتا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے کہ انسان عبادت کے اوپر جو ہے وہ دوام اختیار کرے، اخلاص کی رعایت کرے، اور اپنے علم کے ذریعے سے اس کو بیوٹیفائی کرے، خوبصورتی، نکھار پیدا کرے۔ تو اس کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ عبادت یا وہ محنت جو اللہ کے لیے نہ کی گئی ہو تو اللہ کے ہاں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چیزوں کے اندر اخلاص کو ضرور، للہیت کو دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو خالی کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھر لیا، اب یہ عبادت جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے جس کو ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ انسان کے اوپر جب بلا آتی ہے، اور ہر انسان کے اوپر بلا آتی ہے، ہر انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک چیک آتا ہے، کوئی انسان اسے مبرر نہیں ہے، کوئی اس سے الگ نہیں ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ولی کیوں نہ ہو، ہر ایک کا رسپانس مختلف ہوا کرتا ہے، لیکن بلا یقیناً ہر ایک کے اوپر آتی ہے۔ تو تیسرا درجہ کیا ہے؟ الصبر فی البلاء، کہ انسان کے اوپر جو ہے جب بھی مصیبت آئے، امتحان کی کیفیت آئے، تو ہمارے انگلش میں کہتے ہیں آئیز آن دا پرائز، تو پھر انسان ملاحظہ کرے کس چیز کو؟ حسن الجزا کو، کہ بھئی اس کے اوپر جزا، صبر کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کا رسپانس بدل جائے۔ جیسے کوئی بیمار ہو جائے اور جب وہ انسان بیماری کے اندر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس بیماری کی وجہ سے چلا جائے تو اکثر اوقات اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو شہادت کا درجہ بھی دیتے۔ تو انسان کیا کرے؟ نظر جزا کے اوپر ہو، چاہے وہ اس وقت بلا کی آگ میں جل کیوں نہ رہا ہو، اور اس نظر کے ذریعے سے، کیونکہ یہ تو آپ کا رسپانس ہے، اگر تو آپ کا رسپانس یعنی کہ فوری طور پر جو مصیبت ہے اس کی طرف نظر چلی گئی تو وہ انسان کا ایک نیچرل، یعنی کہ آگے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نیچرل آگے سے سمجھ لے فطرت ہی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، فرسٹریشن آ جاتی ہے، لیکن اگر نظر فوراً چلی گئی کہ اے اللہ آپ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے، یہ بلا بھی آپ کی طرف سے تحفہ ہی ہے، اے اللہ اس کو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو اس کے بعد جب انسان انتظار کرتا ہے کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اب اس نے مجھے اس چیز سے آپ ہی نکالیں گے، تو اس انتظار میں پھر مزہ ہوتا ہے، کیونکہ نظر کی بات ہے نا، کہ اب اس چیز پہ بھی نظر پڑ گئی کہ دینے والا بھی میرا محبوب ہے، دینے والا بھی میرا محبوب ہے اور مجھے نکالنے والا بھی میرا محبوب ہی ہوگا، نکالنے والا بھی میرا محبوب ہی ہوگا۔ تو اس کیفیت کے اندر ہی سبحان اللہ، یعنی انسان کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو اس کیفیت کے بغیر نہیں ملتا۔ اسی لیے اکثر سالکین سوال کر لیتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ کہ ہمیں ذکر کے ساتھ ساتھ مجاہدہ بھی کرنا پڑتا ہے؟ وہ مجاہدہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اکثر مقامات ایسے ہیں جو نفس کو چوٹ لگائے بغیر، نفس کے اوپر بوجھ ڈالے بغیر ملتے نہیں، اور جب انسان سلوک میں آگے بڑھتا ہے، خاص طور پر ہمارا یہ نقشبندی مجددی سلوک، اس میں جب انسان آگے بڑھتا ہے تو آگے والے مقامات زیادہ تر ایسے ہیں
جو انسان کے نفس سے تعلق رکھتے ہیں. تو جتنا نفس کے اوپر انسان بوجھ ڈالتا ہے، اس کی صفا کی محنت کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا ہی اللہ رب العزت جو ہے مقامات اونچا کرتے ہیں. تو اس میں انسان اجر کی طرف نظر رکھے اور یہ دیکھے کہ بھئی جو اس میں سے مجھے نکالنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کے بعد جو ایک مصیبت آئی ہے اس کو چھوٹا سمجھے. کیوں؟ کہ اے اللہ تو نے جو مجھے دیا وہ اتنا زیادہ ہے، جو آپ نے مجھے دیا وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ اس مصیبت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں زیادہ انعامات دیے ہیں، زیادہ ہمارے اوپر احسانات فرمائے ہیں. یعنی احسانات تو ہر چیز میں ہیں، لیکن کہنے کا مطلب وہ چیزیں جو ہمیں مرغوب ہیں وہ اللہ نے زیادہ دی، بجائے اس کے کہ وہ چیزیں جو ہمارے اوپر بوجھ بنتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک جو ذوف صبر ہے نا، ذوف کا مطلب کمزور صبر کیا ہے؟ الصبر للہ. کہتے ہیں عام لوگوں کا صبر کیا ہوتا ہے کہ جو میسز جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے صبر للہ ہے. یہ بھی آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنے کا کیا ہے کہ بھئی مجھے اس کا ایک اجر ملے گا. تو کہتے ہیں یہ ایک تھوڑا سا ایک کمزور قسم کا صبر ہے. یعنی کہ انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو انسان کہتا ہے نا کہ بھئی میرے لیے اب دیکھو کتنا زیادہ ہے. یعنی کہ حالانکہ یہ ایک درجہ آپ کو بتایا صبر کے اوپر، یعنی کہ ریوارڈ کے اوپر نظر ہو، حسن الجزا جس کو کہتے ہیں، لیکن پھر شیخ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کمزور صبر ہے جو صرف کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے میں نے صبر کیا کہ بھئی مجھے بہت اس کا اجر ملے گا. کہتے ہیں کہ اس سے اوپر جو ہے فوقہ الصبر باللہ، کہ اس سے اوپر کہ اللہ کے لیے بائے اللہ وہ صبر ہونا. کہتے ہیں وہ ہائے اس لیے ہے کہ وہ انسان کے اوپر ایک حال ہے، ایک انسان کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان حول اور جو قوہ، لا حول ولا قوہ، یعنی انسان اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا نہ حول ہے نہ میرا قوہ ہے الا باللہ. جب کہتے ہیں نا الا باللہ، یہ وہ والی کیفیت ہے، لا حول ولا قوت، یہ والی کیفیت کہ بھئی میرے اندر نہ حول والی کیفیت ہے کہ میں کسی چیز کے اوپر کوئی انفلوئنس کر سکوں، نہ قوہ والی، نہ میرے پاس کوئی قوت ہے، نہ پاور ہے، نہ اسٹرینتھ ہے جو میری اپنی ہے. کیوں؟ الا باللہ، الا باللہ. یہ کہتے ہیں یہ صبر، یہ کہتے ہیں یہ ہے صبر باللہ، کہ اپنی طرف سے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے کہ میرے اندر تو نہ قوت میں کوئی چیز ہے، نہ میرے اختیار میں کوئی چیز ہے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ کا صبر ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے اوپر والا، اور یہ کہتے ہیں جو یہ والا جو صبر جو ابھی بیان کیا وہ ہوا صبر المریدین، یعنی جو مرید لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیچھے چلنے والے، اللہ کو چاہنے والے، کہتے ہیں یہ ان کا صبر ہوا کرتا ہے. اور تیسرا درجہ فوقہ الصبر علی اللہ، صبر علی اللہ، کہ پیشنٹ ود اللہ سبحانہ. پہلا تھا پیشنس فار اللہ، دوسرا ہے پیشنس بائی اللہ، اور تیسرا کیا ہے؟ پیشنس ود اللہ سبحانہ و تعالی. کہ انسان جو ہے کیا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو قضاء و قدر کے فیصلے ہیں اس کو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے قضاء و قدر کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ایک ایکسیپٹنس انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے لکھا. انسان اس لکھنے کو کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ایک ایکسیپٹنس کی کیفیت آ جاتی ہے. کہتے ہیں وہ ہوا صبر السالکین، کہ بھئی یہ تو جو سالک لوگ ہیں یہ ان کا ہے. سالک اور مرید کے اندر فرق کبھی بیان کیا تھا کہ مرید سالک یا سالک مرید کون ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ سالکین کا صبر ہے، کہ اعلیٰ درجے کا یہ صبر ہے کہ اس کی نظر جو ہے نا بس وہ علی اللہ، اس کے اوپر رہتی ہے. اللہ کے اوپر ایسی نظر ہوتی ہے کہ وہ قضاء و قدر کے ہر فیصلے کو قبول کر لیتا ہے.
लुत्फ सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गा, ईवी सजन वाह वाह, ऊवी सजन वाह वाह। कि लुत्फ सजन भी अल्लाह के महबूब की तरफ से है और कहरे सजन भी महबूब की तरफ, यानी मेरी कज़ा कदर ही ये है, चाहे ये हो चाहे वो हो, हर चीज के अंदर इंसान जो है वो मिठास महसूस करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी कि कुछ मशाइख कहते हैं कि भाई अल्लाह के लिए सब्र कर लेना ये भी बहुत एक आला चीज है, जो हम जैसे अवामुन नास का कि चलो हम उजरत या अजर के लिए ही सब्र करें, लेकिन करें तो सही, करें तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर इस कैफियत का कुछ रंग पैदा कर दे कि हम जो है गुनाहों से के मामले में सब्र करें। ये भी हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही आला है कि जो लज़्ज़ात दुनिया है उससे मुंह मोड़ लेना, ये वो चीज़ें जो हमें गुनाह जिसको हम कहा कहते हैं ज़ाहिरी ये बात नहीं, उससे मुंह मोड़ लेना, उससे इब्तिदा करें और फिर अपने आप को मजबूर करें। कुछ लोग कहते हैं जी मुराकबा नहीं होता, अक्सर लोग मैसेज कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मैसेजेस भी मिलते हैं कि अल्लाह ताला तौफीक दे दिया करते हैं, और ऐसे भी कि भाई हो जाता है सब कुछ कर ले बस मुराकबे में नहीं बैठे। इसको बड़ी आम सी बात समझ लेते हैं कि अल्लाह आपके लिए मैं फारिग होके नहीं बैठ सकता, ए अल्लाह आपकी तरफ मैं अपना रुख नहीं कर सकता, व इला रब्बिका फरगब, यानी कि अल्लाह की तरफ मैं रग़बत नहीं इख्तियार कर सकता। 15-20 मिनट उसके बाद अल्लाह आपका जिक्र आपकी याद मेरे ऊपर बोझ बन जाती है, यानी कि जुबान से तो नहीं कहते लेकिन हम अपने हाल से बता रहे होते हैं। तो ये दूसरा क्या है कि इंसान अपने आप को नेकी के ऊपर, इंसान अपने आप को जिक्र के ऊपर, इंसान अपने आप को इबादत के ऊपर मजबूर करे। और तीसरा दर्जा क्या है कि इंसान के ऊपर कोई हालात ऐसे आ जाते हैं, और हालात हर एक पे आते हैं, बीमारी के, मुसीबत के, गम के, ये तमाम के तमाम हालात हर एक के ऊपर आते हैं। तो इंसान उसमें भी नज़र रखे, मुलाहिजा रखे अजर के ऊपर, देने वाले के ऊपर, और ये कि देने वाला ही इस चीज़ से निकालेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है सब्र जमील नसीब फरमाए, खूबसूरत सब्र नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ देर के लिए मुराकिब हो जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए, जो भी ख्यालात, जो भी दिल के अंदर इधर उधर का गर्द जमी हुई है उसको हटा दीजिए, अपनी तवज्जो अपने महबूब अल्लाह की तरफ ले जाइए। तसव्वुर करें कि इस वक्त मेरे लिए ना ज़मीन है, ना आसमान है, ना चांद सूरज सितारे, ना कोई इंसान, ना कोई हैवान, ना कोई शैतान, फ़कत अल्लाह की ज़ात अक़दस है, मेरा मालिक, मेरा खालिक है, कमाल व सिफ़ात वाला है, हर ऐब व नुक्स से पाक है। और महसूस कीजिए कि अल्लाह की तरफ से कुछ अनवारात, कुछ तजल्लियात आ रही हैं, हमारे क़ल्ब के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इंसान का रूहानी क़ल्ब इंसान के लेफ्ट चेस्ट से 2 उंगलियां नीचे होता है, उधर महसूस करें कि ये अनवारात, ये फ़यूज़ात दाखिल हो रहे हैं। उसके अंदर जो गंदगी है, सख्ती है, अंधेरा है, जो जंग जम चुका वो दूर हो रहा है, ज़मीन में जा रहा है, और मेरा क़ल्ब जो है वो फ़र्त मोहब्बत में कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا کر لیجیے. سبحان ربی علی الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.